اور تشنگان علوم و معرفت اس دسترخوان علم پر آ کر خوشہ چینی کر رہے ہیں، میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں کہوں کہ چراغ علم نبی ہر طرف جلائیں گے، چراغ علم نبی ہر طرف جلائیں گے، جہاں سے کفر کی تاریکیاں مٹائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جنا میں دھوم مچی ہے کہ چند دیوانے رسول پاک کا گلشن نیا سجائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ آج سن رہے ہیں، کل دیکھیں گے بھی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سنانے کے لیے بہت اچھی اچھی باتیں سناتے ہیں، مگر دکھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سناتے نہیں ہیں، صرف دکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب فرمایا۔ ہم بھی دیکھیں گے اور زندگی رہی تو کل دیکھیں گے، سبحان اللہ۔ اور کل دیکھنے سے پہلے آج آپ سے کہیں گے یہ جو اتنا بڑا کام ہو رہا ہے وہ کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور حضرت کے ذریعے یہ جو کام ہو رہا ہے مجھے تعجب نہیں ہے، مجھے تعجب تب ہوتا جب غوث اعظم کی اولاد یہاں ہوتی اور کام نہیں ہوتا۔ کیا بات کہی، واہ واہ۔ غوث اعظم کی اولاد رہے اور کام نہ ہو، محی الدین کی اولاد رہے اور دین زندہ نہ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مہر تابہ سے کوئی کہہ دے وہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ لے، یہ مہر تابہ سے کوئی کہہ دے وہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ سرکار غوث الورا کی یہ محفل ہے اور ان کے بیٹے کی صدارت و سرپرستی ہے، اور ہمارے جیسے غلامان در غلام غوث الورا کا عریضہ ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آسمان خطابت سے بہت نیچے اتر کر آپ کی زبان و بیان کے ساتھی بن کر وہ زبان استعمال کریں جو آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے، ورنہ تابش خنجر احساس کی آغوش میں جتنی بھی تمنائیں ہیں وہ تو ہم کو مجروح نظر آتی ہیں، اور ساز ہستی سے اٹھتی ہوئی ہر آواز نشاط بار ناکامی اب پیہم سے دبتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ہے ہماری زبان، اور کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ بہرحال آمدم برسر مطلب سوچ رہے ہیں بات کہاں سے اٹھائیں اور کہاں پہنچائیں، اس لیے کہ ہمارے نقیب صاحب نے 10 منٹ کے تعارفی خطبے میں اس سرزمین پر پھیلے ہوئے کام کو اس طرح اجاگر کیا ہے
کہ اگر اس کام کی ایک ایک شپ پر میں گفتگو کروں تو گفتگو کا حق ادا نہیں ہوگا. اے اس لیے اس مہینے کی مناسبت سے، شاہ جینا کی مناسبت سے، سبحان اللہ. سرکار غوث الورا کی مناسبت سے، اور آپ کی تنظیم نے جس مقصد کے تحت یہ اجلاس کر کے غوثیت مآب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا پروگرام بنایا ہے، اس پروگرام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بے شک سبحان اللہ. کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. غوث الاعظم محبوب سبحانی، ان کا لقب ہے قطب ربانی. اولیاء کہتے ہیں غوث سمدانی، تاجدار ولایت. سرکار آسی کی زبان میں پوچھتے ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، پوچھتے ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، ہر خصوصیت کے وہ حامل ہیں نبوت کے سوا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. آج ان کی بارگاہ میں ہم اور آپ خطابت و سماعت کے مشترکہ رشتوں کے ساتھ شاید بات کی روچی ہونے لگی. ایک ساتھ میں خطابت سے نذرانہ عقیدت پیش کروں گا، آپ اپنی سماعت سے نذرانہ عقیدت پیش کریں. انشاءاللہ. قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو. ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ پرہیزگاری اختیار کرو، بے شک. وہ کرو جو تمہارے رب کو پسند ہے، اور اس سے بچو جو تمہارا رب ناپسند کرتا ہے. بڑی صاف سیدھی سی بات ہے. پڑھا لکھا مسلمان ہو کہ علم سے بے بہرا آدمی، اسے کم از کم اتنا ضرور معلوم ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. بے شک. مدرسے میں گیا ہے تو پتا ہے، کھیت جوت رہا ہے تو پتا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے تو پتا ہے، سفر کر رہا ہے تو پتا ہے. اتنا ہر آدمی جانتا ہے کہ اچھائی کس کو کہتے ہیں اور برائی کس کو کہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس کو جاننے کے بعد بھی کہ برائی بری چیز ہے، برائی کو اپنا لے، مگر جانتے سب ہیں. یہ پڑھائی ہوئی کہاں؟ یہ جتنے مدرسے کھولے گئے ہیں ان میں جب بچے آ کے پڑھیں گے تب حافظ ہوں گے، تب قاری ہوں گے، تب عالم ہوں گے. یا حضرت نے پریپ ٹو میٹریکولیشن انگلش میڈیم ود دینیات کا یہ جو کنسپٹ دیا ہے، ہمارا یہ بچہ جب پڑھے گا اور انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد جب وہ کنسٹرکشن کی تعلیم حاصل کرے گا تو انجینئر کہلائے گا. آپ کا یہی بچہ جب میڈیکل کی تعلیم حاصل کرے گا تو ڈاکٹر کہلائے گا. آپ کا یہی بچہ جب علم سیاست کو پڑھے گا تو ایم پی اور ایم ایل اے کہلائے گا. آپ کا یہی بچہ کائنات عالم کی چیزوں میں غور و فکر کرے گا تو پڑھ لکھ کر سائنٹسٹ کہلائے گا. تعلیم کے ذریعے آدمی کسی نہ کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور تعلیم نام ہے جانکاری کا، بے شک سبحان اللہ. علم نام ہے جانکاری کا. جس چیز کو آپ جان گئے آپ اس کے عالم ہو گئے، بے شک. جس چیز کی حقیقت کو آپ سمجھ گئے آپ اس کے عالم ہو گئے. تو کام صرف عالم بننے سے نہیں ہوتا. آپ قرآن کریم کے عالم ہو گئے، آپ حدیث شریف کے عالم ہو گئے، آپ نے مدرسوں سے عالم کی ڈگری لیا کیجئے، اور قرآن شریف پڑھتے ہیں پڑھا کیجئے، حدیث پڑھتے ہیں پڑھا کیجئے، قرآن سناتے ہیں سنایا کیجئے، حدیث سناتے ہیں سنایا کیجئے.
काम इससे नहीं बनता जब तक आप खुद कुरान पर अमल भी नहीं करते। बेशक बेशक। आलिम होना उसी वक्त फायदेमंद साबित होगा जब आलिम बाअमल भी हो, और अगर आलिम बाअमल नहीं है तो ऐसा आलिम अगर जुबान से बोलता है तो सोच ले कि वो जुबान कल मैदान महशर में आग की कैंची से काटी भी जा सकती है, जिसको इस दुनिया में आलिम होने का घमंड है। अल्लाह अल्लाह। इल्म चंदा के बेशतर खानी, चो अमल दर तो नेस्त नादानी। इल्म चाहे जितना तुमने पा लिया हो, अगर अमल तुम्हारे अंदर नहीं है, बेवकूफ हो तुम। इल्म चमकता है अमल से। बेशक। बड़े बड़े आलिम दुनिया में, मगर उनके इल्म ने अमल की खेती नहीं की, इसलिए दुनिया उन्हें न जान सकी। ऐसा नहीं कि आज भी बड़े बड़े आलिम नहीं पैदा हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, मगर उनके इल्म का उनका अमल साथ नहीं दे रहा है, इसलिए न उनके इल्म का तारुफ हो रहा है न उनकी शख्सियत का। मगर जिन लोगों ने जिस जमाने में इल्म की कदर अपने अमल से की, अकीदे का इजहार अपने अमल से किया, इखलाक का इजहार अपने अमल से किया, वो कल भी चमके, आज भी चमक रहे हैं, क़यामत तक चमकते रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह वहां देखे आपको जहां देखना उसको पसंद हो। हाँ हाँ। अल्लाह वहां न देखे आपको जहां जाएं आप तो उसका जलाल टपकने लगे और उसके कहर की कोड़े बरसने लगे। अल्लाह इतनी बात हर आदमी जानता है। बेशक। तो इल्म कब हासिल किया आपने? स्कूल में जाने के बाद। इल्म कब हासिल किया आपने? कॉलेज में जाने के बाद। इल्म आपने कब हासिल किया? मदरसे में जाने के बाद। भेजा माँ बाप ने, पढ़ाया मुदर्रिसीन ने, पढ़ा आपने, तब आपको पता चला कि बुराई क्या है और भलाई क्या है। बेशक। वाह।